بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بذور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضور کے اجداد پہ، حضور کی آل پہ، حضور کے اصحاب پہ، آپ کی ازواج پہ، آپ کی امت کے تمام اولیاء پہ اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. پچھلے موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. حصول برکت کے لیے قرآن کریم برہان رشید کی اسی آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ کریم کا ارشاد مقدس ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. پھر اس کے بدلے میں اللہ تم سے خود محبت کرے گا. نہ صرف تم سے محبت کرے گا بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے.
اس آیت مبارکہ کے اوپر آج تقریباً چوتھا جمعہ ہے۔ لفظ محبت کو لے کے ہم چلیں تو میرا دل ہے کہ آج اس کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ ویسے یہ لفظ محبت اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے۔ ایک تسلسل چل رہا تھا تو جس کی وجہ سے بس بات آگے سے آگے چل رہی ہے، تو اب اس کو آخری مراحل میں آج کی گفتگو اسی ٹاپک پہ رکھ لیتے ہیں۔ محبت اور اتباع یہ دو چیزیں ہیں جن کا قرآن کریم اور قرآن رشید کی اس آیت میں اکٹھا ذکر ہے۔ محبت بھی اور اتباع بھی، اور اس میں اگر ایک اور لفظ کو ایڈ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں اطاعت، حکم کا ماننا، فرما برداری کرنا، کسی کی بات کے اوپر عمل کرنا۔ اتباع یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اطاعت اللہ کی اور حضور کی۔ قرآن کریم اور قرآن رشید کے متعدد مقامات پہ یہ الفاظ موجود ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب ان دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اطاعت خدا کا بھی اور اطاعت مصطفیٰ کا بھی۔ جہاں تک محبت کا تعلق ہے، اگر دل میں محبت مصطفیٰ موجود ہے تو پھر وہ محبت اطاعت کی طرف بھی لے کے جائے گی۔ اگر دل میں محبت ہی موجود نہ ہو تو پھر اتباع اور اطاعت یہ دونوں بعد کے عنوان ہیں۔ جو پہلا مرحلہ ہے اس سارے قصے میں اور سارے معاملے میں وہ ہے محبت کا۔ یہی وجہ ہے کہ محبت زبان کے ساتھ کہہ دینے سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دلیل دینی پڑتی ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ محبت ایک دعوے کا نام ہے، اور دعوے کی دلیل ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی بات کو بھی مانا جائے گا، جس سے محبت ہے اس کی بات کو تسلیم بھی کیا جائے گا، جس سے محبت ہے اس کا حکم، اس کی رضا کو، اس کی پسند کو اپنی پسند بنایا جائے گا۔ اگر اس کی پسند کو اپنی پسند نہ بنائے ہیں، اس کی مرضی کو اپنی مرضی نہ بنائے، تو پھر ہم محبت کا دعویٰ بھی کریں تو یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ بلکہ غالباً میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ محبت اس چیز کا نام نہیں کہ محبوب کچھ کہے تو پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے، بلکہ محبوب نہ بھی کہے، صرف محبوب کے اشارے ہو جائیں یا کہیں سے پتہ چلے کہ جس سے میری محبت ہے اس سے یہ چیز پسند نہیں، جس کو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں چاہتا، جس سے مجھے لگن ہے اسے اس کے ساتھ لگن نہیں، تو پھر محبت کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ جو محبوب کو پسند ہے وہی محب کو پسند ہے۔ اور جب یہ کیٹاگری آتی ہے نا کہ جو محبوب کو پسند ہے وہی محب کو پسند ہے، جو مطلوب کو پسند ہے وہی طالب کو پسند ہے، جب اس کیفیت میں بندہ اترتا ہے تو پھر اس کو عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ محبت کمال پہ پہنچی، عروج پہ پہنچی، تو
اب یہ محبت کا درجہ عشق میں داخل ہوا، اور اس کائنات ہستی میں محبت، محبوب، محب، یہ ساری چیزیں جمع کر کے اگر کسی ایک ہستی کے لیے ان چیزوں کو جمع کیا جا سکتا ہے تو وہ مدینے والے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ جب بندہ اس کے اوپر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے کہ مجھے عشق ہے مدینے والے سے، اور دلیل بندہ اس کی کوئی نہ پیش کر سکے، بلکہ یہاں پہ ایک حدیث پاک ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اب پہلا یہ جملہ قابل غور ہے، قیامت کب آئے گی؟ پوچھنے والے کا عقیدہ بھی ہے اور پوچھنے والے کا ایمان بھی اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ پوچھنے والا دنیا کو یہ مسئلہ بھی بتا رہا ہے قیامت کب آنی ہے، اس بات کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو پردہ غیب میں رکھا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پتہ ہی نہیں۔ صحابی ہے اور حضور کے سامنے بیٹھے ہیں اور پوچھ کیا رہے ہیں، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کی بات بعد میں کریں گے، پہلے تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تیرے پلے ہے کیا کہ جو تو قیامت کا پوچھ رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں کرنا کیا چاہتا ہے؟ کوئی تیرے پاس اعمال زیادہ ہیں، کوئی نمازوں کا ذخیرہ ہے، کوئی روزوں کی لمبی قطار ہے، کوئی قرآن کی تلاوت ہے، کوئی جہاد ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ اب اگلا جواب سنیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تو پڑھ ہی لیتا ہوں کیونکہ آپ کا حکم ہے، شریعت میں فرض ہے، فرائض پورے کا پورے ادا کرتا ہوں، آپ کا حکم ہو جہاد میں بھی چلا جاتا ہوں، آپ کا حکم ہو یہ حلال ہے اس کو حلال سمجھتا ہوں، آپ کا حکم ہے یہ حرام ہے اس کو حرام سمجھتا ہوں، جو آپ کے اشارے ہیں میں ان کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تیرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ قیامت کب آنی ہے؟ اب دیکھیے جواب، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے پیچھے عرض کی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، یہ سارے اعمال تو ہیں، لیکن یہ اعمال ان کے اوپر مجھے کوئی اتنا بھروسہ نہیں، اللہ قبول کرے کہ نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ قیامت کے لیے میں نے تیاری یہ کر رکھی ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب یہ جملے بولنے کی دیر ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، دیگر اعمال صالحہ بھی ہیں، لیکن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے فخر اور مان اس بات پہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب کملی والے ارشاد فرمانے لگے اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے پھر خوش ہو جا، قیامت کے دن اللہ تجھے جنت عطا کرے گا، جنت میں مجھ مصطفیٰ کی سنگت بھی تجھے نصیب فرمانے والا ہے، کیوں کہ تجھے محبت ہے میری ذات کے ساتھ۔ تو محبت اس بات کی دلیل ہے کہ محبت اگر سچی ہو جائے، پکی ہو جائے، دلی ہو جائے تو محبت پھر کسی نہ کسی منظر پہ بندے کو لے جاتی ضرور ہے۔ اس آیت میں جو میں نے تلاوت آج چوتھے جمعے پہ بھی یہی کر رہا ہوں، اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے محبت کا، ایک ہے اتباع کا۔ اتباع صرف رسول اللہ کی ہے، اطاعت اللہ کی بھی ہے، اللہ کے رسول کی بھی۔ میں اس کو آسان کر کے کہتا ہوں، اطاعت کہتے ہیں کسی کی بات کو مان لینا، کسی کا حکم ماننا،
اس کے حکم کے پیچھے چلنا، جو اس نے کہہ دیا اس پہ عمل کر کے دکھانا، جو اس نے اشارہ کر دیا اس پہ عمل کر کے دکھانا، جو اس نے پسند کر لیا اس کو اپنی ذات کے لیے پسند کرنا، یہ اطاعت ہے۔ اتباع ہے کسی کے نقش قدم پہ چلنا، جیسے وہ چلا ویسے چلنا۔ اب کون کیسے چلا؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے کائنات والو، اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو، زندگی کا لطف لینا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے سیرت مصطفیٰ میں، ذات مصطفیٰ میں، زندگی مصطفیٰ میں۔ اگر اس طریقے کے مطابق زندگی گزار کے آؤ تو پھر دنیا میں بھی کامیابی تمہاری رہے گی، آخرت میں بھی اللہ کامیابی تمہیں ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اتباع بھی ہے، اطاعت بھی ہے، لیکن یہاں پہ اس سے بھی بڑا ایک میٹھا جملہ اسی بات کے اندر، اطاعت کا تعلق ذہن سے ہے، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، اطاعت کا تعلق ذہن کے ساتھ ہے، محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی کو کہے کہ یہ کام کرنا ہے، اب وہ چند سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 4 دن کے لیے، جتنی بھی اس کے لیے بڑھو، سوچے گا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے۔ اب اس بات کو بار بار سوچے گا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ بات دماغ تک پہنچی، عقل فیصلہ کر نہیں پا رہا، مجھے یہ حکم ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے۔ محبت کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب سامنے آگ کا دریا ہے، آگ لگی ہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، سامنے محبت کھڑی ہے۔ اب یہ اطاعت نہیں، یہ محبت ہے۔ اگر عقل سے پوچھیں کہ مجھے آگ میں چھلانگ لگانی چاہیے، جواب آئے گا نہیں، جل جائے گا۔ دل سے پوچھے مجھے لگانی چاہیے، جواب آئے گا ابراہیم دیر نہ کر، یہ تیرے پروردگار کا حکم ہے۔ ابراہیم اسے لیٹ نہ کر، یہ تیرے پالنے والے کا تجھے حکم ہے۔ جب یہ ساری کہانی سامنے آئی، اطاعت کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اطاعت کی جاتی ہے سوچ سمجھ کے، فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا۔ محبت بغیر سوچے کی جاتی ہے، اور جو بغیر سوچ کے کی جائے اسے محبت کہتے ہیں، اور جب وہ محبت عروج پہ پہنچے تو اسے عشق کہتے ہیں، اور جب یہ عشق محبوب کے قدموں پہ قربان ہونے کو آئے تو اس ذات کو یا عاشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے یا پھر بلال حبشی اور سر سلیمان فارسی کا نام دیا جاتا ہے۔ جب یہ بات عشق تک آئے گی نا، محبت سے بڑھ کے آگے عشق کی منزل ہے، پھر یہ عاشق مصطفیٰ کہلانے کے لائق ہوگا، پھر یہ محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے میں سچا ہوگا۔ جب یہ دل سے دماغ سے پوچھ کے فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ عشق کہے گا یہ کرنا ہے، چاہے اس میں فائدہ ہے میری ذات کا یا نقصان ہے میری ذات کا۔ اب یہ سوچ کے نہیں کرنا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، اور جب عشق کوئی فیصلہ کرے پھر اس کے اوپر دلیل کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، محبت بھی ہے، اتباع بھی ہے، فرما برداری بھی ہے، اس میں اطاعت کا لفظ بھی ہے۔ اور تیسرا جملہ اسی بات کے اوپر میٹھا سا، قرآن کہتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ میں نے کہا تھا اطاعت مصطفیٰ، حضور کی بات کو ماننا، حضور کے حکم کو تسلیم کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ اب قرآن نے یہاں پہ کیا لگا دیا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔
قرآن کہتا ہے حبیب اعلان کر جس نے رسول خدا کا حکم مانا ہے حقیقت میں اس نے پروردگار کا حکم تسلیم کیا ہے. من یطیع الرسول، یہاں پہ ایک دلیل یاد آ رہی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول خدا کا حکم مانا حقیقت میں اس نے خدا کا حکم مانا. اب اس کے بعد دلیل کیا ہے؟ واقعہ سنانا مقصود نہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کا کرم اللہ تعالیٰ جو کریم کی ذات پاک، واقعہ اپنے ہزار بار علماء سے سنا ہے، لیکن یہ اس کی دلیل کہ جس نے رسول کا حکم مانا حقیقت میں اس نے خدا کا حکم مانا ہے. اب حضرت مولا کائنات کی گود میں سرکار کائنات کا سر انور ہے. نماز عصر کے بعد کا وقت ہے، حضور نے نماز ادا فرمائی ہے، حضرت مولا علی کی رہتی ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے. حضور بیدار ہوئے، علی قضا پڑھو گے ادا پڑھو گے؟ یا رسول اللہ داماد آپ کا ہو، ویر آپ کا ہو، چاہنے والا آپ کا ہو، قضا تو پڑے گا نہیں. علی کی محبت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی، بلکہ نہیں میں جملہ چینج کر، علی کے اندر کا تقوی اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ علی کی نماز قضا ہو جائے. نہیں سمجھے میری بات کو؟ مولا علی کے اندر کا جو تقوی ہے، بلکہ چلے اس سے بھی آسان کر دوں، ایک وہ علی جو مدینے کی گلیوں میں نظر آیا، ایک وہ علی جو مکے کے پہاڑوں میں نظر آیا، ایک وہ علی جو بدر کے میدان میں نظر آیا، ایک وہ علی جو خیبر کا قلعہ اکھیڑتے ہوئے نظر آیا، ایک وہ علی ہے جو اندر کا علی ہے. یہ اندر والا علی نہیں چاہتا کہ میری نماز قضا ہو. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، علی علی کرنے والوں جانے جگر مجھے یہ تو بتاؤ، علی علی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیری نماز قضا نہ ہو. کیوں؟ علی اس ذات کو کہتے ہیں جو تہجد بھی مصلی پہ پڑھتا ہے، رب کا قرآن بھی مصلی پہ آ کے تلاوت فرماتا ہے. حضرت مولا کائنات کی گود میں سرکار مدینہ کا سر انور ہے. حضور کی آنکھیں بیدار ہوئی، فرمایا علی قضا یا ادا؟ یا رسول اللہ قضا نہیں ادا. حضور نے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا. کہیے سبحان اللہ. پھر کہیے سبحان اللہ. میرے اور آپ کے کہنے سے نا یہ موبائل یہاں سے یہاں نہیں آئے گا. اشارہ کرتا ہوں، پورا دن بیٹھا ہوں، موبائل یہاں سے یہاں تک نہیں آئے گا جب تک اسے پکڑ کے یہاں پہ نہیں رکھوں گا. کیا شان ہے امام الانبیاء کی ذات پاک کی. ہاتھ کا اشارہ کیا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا ہے. اور یہاں پہ پھر ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے بخاری کی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب سورج ڈوبتا ہے تو جاتا کہاں پہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے. سورج مغرب کے وقت اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے. اب مصطفیٰ کریم کا اشارہ ہوا، سورج سجدے کی حالت میں ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے سورج نے کہا تو ہوگا پروردگار اب حکم کیا ہے؟ ادھر تیری بارگاہ میں سجدہ ہے، پیچھے تیرے محبوب کا اشارہ ہے. بتا تیرا سجدہ چھوڑ کے مصطفیٰ کا حکم مانوں کہ نہ مانوں؟ حریم کبریا سے صدا آئی ہوگی، سورج آج سجدہ چھوڑ. پیچھے مصطفیٰ کا اشارہ بھی ہے، علی کا سجدہ بھی رہتا ہے. اگر سورج تو چاہتا ہے کہ پروردگار تیرے سارے سجدے قبول کرے، پھر واپس پلٹ کے جا، علی کا سجدہ ادا کروا کے آ. علی المرتضیٰ کے سجدے کی وجہ سے اللہ سورج کے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. سورج واپس جا. میں واپس اسی ٹاپک پہ آ رہا ہوں. میں یطیع الرسول، جس نے رسول کا حکم مانا حقیقت میں اس نے خدا کا حکم مانا.
اب حضور نے جب سورج کو واپس پلٹایا، ہاتھ کا اشارہ کیا، تو اس وقت حضور نے دعا کیا فرمائی تھی؟ ہاتھ بھی اٹھائے تھے دعا کے لیے، لفظ کیا تھے دعا کے؟ پروردگار سورج کو واپس پلٹا، علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت کر رہا تھا اس لیے نماز لیٹ ہو گئی۔ حالانکہ سر تو حضور کا تھا، گود مولا علی کی تھی، لیکن حضور ارشاد فرما رہے ہیں پروردگار علی تیری بھی اطاعت کر رہا تھا، تیرے محبوب کی بھی اطاعت کر رہا تھا۔ اب اس ساری بات کا مقصد، عنوان، ٹاپک اور لب لباب کیا نکلے گا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے مصطفیٰ کا حکم مانا، حقیقت میں اس نے خدا کا حکم مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے، بات میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے کہ وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ محب ہے، یہ محبوب ہے، وہ طالب ہے، یہ مطلوب ہے۔ ذات میں فرق ہے، بات میں کوئی فرق نہیں۔ یہی قرآن کا حکم ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب گزارش میں نے یہ کی تھی کہ محبت جب عروج پہ پہنچے نا، کمال پہ پہنچے، اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ عشق جب اپنے عروج پہ پہنچے اور حقیقت کا جامع پہن لے، حقیقی لباس پہن لے یہ عشق، پھر اس عشق کو عشق مصطفیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہودیوں نے ان کا انتخاب کیا کہ انہیں حضور کے پاس بھیجا جائے، یہ پڑھے لکھے ہیں، جا کے سوال و جواب کریں گے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشر۔ یہ ذہن تھا ان کا، یہ سوال اتنے مشکل پوچھیں گے کہ زہرا کے بابا جواب عطا نہیں فرما سکیں گے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام کو بلایا گیا، باقاعدہ ایک سوال نامہ بھی ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ یہ چیزیں جا کے پوچھ لینا۔ وہ خود بھی پڑھے لکھے تھے۔ اب ادھر آئے مسجد نبوی میں، بڑا لمبا چوڑا وہ ایک لسٹ نامہ لے کے، سوال نامہ لے کے آئے تھے، بڑی لمبی چوڑی لسٹ، یہ سوال پوچھوں گا، یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی پوچھوں گا۔ اب جب آئے نا مسجد نبوی میں تو اس وقت نماز کا وقت تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، وہ پانی جو حضور کے اعضاء کے ساتھ لگتا ہے وضو کے دوران، صحابہ نیچے ہاتھ کر کے بیٹھے ہیں، وہ پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ حضور کلی مبارک کرتے ہیں تو کلی کر کے حضور کے دان مبارک کے ساتھ مس ہوا پانی جب باہر آتا ہے، صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ عشق ہے، یہ دلیل نہیں مانگتا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے۔ اب پوچھے صحابہ سے یہ کہاں پہ لکھا تھا یہ عمل کرنا؟ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا جا رہا، کلی کا پانی لعاب دان کے ساتھ لگا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا جا رہا۔ حتیٰ کہ لعاب دہن شریف، حضور اپنے لعاب کو جب اپنے دہن سے جدا کرتے ہیں تو صحابہ نیچے ہاتھ کر کے بیٹھے ہیں، زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں بڑا ایک لمبا چوڑا سوال نامہ تھا میرے پاس کہ یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی پوچھوں گا، بتاؤ پوچھوں گا کہ بتائیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہتے جب میں نے آ کے دیکھا ابو بکر صدیق بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، حضرت مولا علی بھی ہاتھ نیچے کر کے کھڑے تھے، جناب بلال حبشی بھی ہاتھ آگے کر کے کھڑے تھے، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لعاب دہن شریف کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ صحابہ وہ لعاب دہن شریف کو وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ کہتے میں نے قریب ہو کے بلال حبشی سے پوچھا، بلال بڑا سیانا بندہ ہے، بڑی دور سے آیا ہے، غلام بھی ہے، یہ تو بتا یہ حضور کا لعاب دہن تم زمین پہ کیوں نہیں گرنے دیتے؟ عاشق نے جواب یہ دیا ہمارا عقیدہ یہ ہے جب یہ لعاب دہن
تو یہ عشق ہے، اور اس منزل پہ جب بندہ پہنچے گا تو پھر وہ عاشق مصطفیٰ کہلانے کے لائق ہوگا، پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، کیونکہ وہ ذات ایسی۔ بلکہ یہاں پہ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی سے محبت کرے، اب اس کا کوئی دوسرا بھی چاہنے والا آ جائے، ایک بندہ پہلے محبت کر رہا ہے، دوسرا بھی اسی سے محبت کرے، جب دوسرا بھی اس کے ساتھ محبت کرے تو ان دونوں کے درمیان ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوگا کہ جو میرا محبوب ہے وہی تیرا محبوب کیوں ہے؟ جس سے میں پیار کرتا ہوں تو اس سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اب محبت چیز ایسی ہے کہ دو بندے ایک کے ساتھ محبت کر نہیں سکتے۔ اس کی دلیل پتہ کیا دوں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس جس کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے اس کے پاس حسن ہی اتنا تھوڑا ہے کہ دو بندے اکٹھے اس کے ساتھ محبت کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا حسن اتنا تھوڑا ہے، جتنا بھی کوئی حسین ہو، دو اکٹھے بندے محبت نہیں کر پا رہے ایک بندے کے ساتھ۔ کیوں؟ دنیاوی حسن ہے اور وہ بڑا تھوڑا ہے۔ 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، ایک بندہ نہیں، دو بندے نہیں، اربوں خربوں انسان آئے، اٹھ فریدا چڑھ کوٹھے میں کر کر لگی اگ، میں سمجھا ایک میں ہی لٹا، ایک لٹیا سارا جگ۔ صدیق اکبر کی ذات سے لے کے قیامت تک اربوں انسان ایک ذات سے محبت کر رہے ہیں، نہ اس کا حسن کم ہو رہا ہے، نہ ان کی محبت بڑھائی جا رہی ہے، بلکہ اس محبت کا وسیلہ اور صدقہ اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا؟ فرمایا جس نے میرے محبوب سے محبت کی ہے، قیامت کے دن ان سب کو اکٹھا ہی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ میں جملہ رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میری بات کی سمجھ آئے تو۔ میرے ساتھ کوئی بندہ محبت کرے نا، دلی محبت، جس کو عشق کی علامت کہتے ہیں، عشق ہو گیا مجھے فلاں کے ساتھ، جب اس بندے کے ساتھ کوئی اور عشق کرنے والا آئے گا نا تو میری جان یا تیرا عشق کم ہو جائے گا، یا جس کے ساتھ تو عشق کر رہا ہے وہ تجھے خود بولے گا کہ بابا جی چھٹی کرو، اب نہیں یار مل گئے ہیں۔ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں انسان ایک ہی ذات سے محبت کر رہے ہیں۔ کب سے کر رہے ہیں؟ اب تک کر رہے ہیں، پھر کب تک کریں گے؟ ان کی محبت کم نہیں ہو رہی، کیوں؟ حسن ہی اتنا زیادہ ہے۔ کمال جمال مصطفیٰ عروج میں ہے۔ اگر آج کسی کے پاس حسن ہے تو سال کے بعد وہ حسن نہیں رہے گا۔ اگر آج وہ شباب ہے تو سال 2-4 سال کے بعد وہ شباب نیچے آئے گا، وہ بڑھاپے کی طرف جائے گا۔ اگر آج حسن ہے تو یہ کل رنگت تبدیل بھی ہونے والی ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اس کائنات میں ایک حسن مصطفیٰ ہے، دن رات اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ تکبیر، رسالت، حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اس میں کچھ خامی تو پھر سب کچھ ہی نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی عزت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا